بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، الحمدللہ آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 11 ریکارڈ ہونے جا رہی ہے، تو آئیے آپ کے کوشچن لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس نمبر 25۔ السلام علیکم ڈاکٹر، میری 6 منتھس کی پریگنینسی ہے، گھر میں سب کو فلو ہوا ہے، مجھے بھی فلو ہوا ہے، اس کا علاج بتا دیں، شکریہ۔ اوکے ویورز، تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ پریگنینسی میں اگر فلو ہو جائے تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو پہلے تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری بتاتے ہیں، پھر بتائیں گے اس کے کیا آپ کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں، پریونشن کیا ہوتی ہے، ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو فلو جو ہے وہ 100 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے۔ جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی تھی 1918 میں، تو اس وقت فلو جو ہے وہ پھیلا تھا۔ اس وقت پینڈیمک تھا فلو کا، یعنی کہ پوری دنیا میں فلو پھیل گیا تھا، اور چونکہ جنگ کا ماحول تھا تو کوئی یہ جو ساری علاج اور سوشل ڈسٹینس، ماسک، یہ سارا کچھ بھی نہیں تھا، تو بہت ہی سے پھیلا، اور تقریباً کوئی 50 ملین لوگ، تقریباً 5 کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر بہرحال اس کو سوائن فلو بھی کہتے ہیں، کیونکہ پگ سے کا گوشت کھانے سے انہوں نے کہا جی پھیل رہا ہے، تو سوائن پگ کو کہتے ہیں، تو اس کو سوائن فلو بھی کہ پھر کسی نے کہا اسپینش فلو بھی اس کا نام، یہ بھی یہی بلا ہے کیونکہ وہاں سے زیادہ پھیلا تھا۔ بلو ڈیتھ بھی اس کو کہتے تھے، کیونکہ اس میں جو کاز آف ڈیتھ تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی، سانس رک جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے سائنوسز ہو جاتا تھا اور بلو کلر ہو جاتا تھا بندے کا، تو وہ جو ڈیڈ باڈی کا کلر ہے وہ بلو ہوتا تھا، اس لیے اس کو بلو ڈیتھ بھی کہتے تھے۔ تو جو اس کی وجہ ہے وہ وائرس ہے۔ اس کی 4 ٹائپ ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی۔ ڈی جو ہے وہ جانوروں میں ہوتا ہے، سی بہت ریئر ہے، بی بھی کم ہی ہوتا ہے، زیادہ تر اے سے ہوتا ہے، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا H1N1۔ پھر بہرحال الحمدللہ اس کی ویکسین نکل آئی اور یہ پینڈیمک کنٹرول ہو گیا۔ پھر جب یہ صدی شروع ہوئی 2002 میں، تو چائنا سے ایک پھیلا سارس، وہ بھی 25-30 کنٹریز میں پھر پھیلا، کوئی 800,000 بندے اس میں بھی مر گئے۔ لیکن فلو کا جو وائرس ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ہر سال اپنی شیپ چینج کر لیتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ویک ہو گیا اور 2 سال میں یہ ختم ہو گیا، گرمی سے مر گیا اس کا وائرس۔ لیکن یہ بھی کووڈ کی فیملی کا وائرس تھا اور اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں نکلی۔ پھر 2009 میں جو ہے فلو کا ایک اسٹرین پھر آیا، اس نے بھی بڑی تباہی مچائی، وہ بھی پینڈیمک ہوا اور 25-30 ہزار لوگ اس میں بھی مر گئے۔ وہ بھی بہرحال الحمدللہ کنٹرول ہو گیا، کیونکہ فلو کی تو ویکسین تھی، تو اس کو انہوں نے امپروو کر لیا۔ پھر یہ جو 10 سال پہلے ہم سعودی عرب میں آئے تو یہاں مرس پھیلا تھا، مڈل ایسٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم۔ یہ بھی کووڈ کی طرح کا وائرس ہے، اس کی بھی فی الحال کوئی ویکسین نہیں ہے، تو اس سے بھی کوئی تقریباً 800,000 تک ڈیتھ اس سے بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ پینڈیمک نہیں، یہ مڈل ایسٹ میں یہ زیادہ ہے۔ یہ انہوں نے کہا کیمل سے پھیلتا ہے، تو اب آپ کو تو پتہ ہے یہاں ماشاءاللہ پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، اور حج جو ہے جب فل کیپیسٹی میں ہوتا تھا تقریباً 50 لاکھ حاجی آتے تھے، اور وہ قربانی کرنی ہو جاتا پھر اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، وہ بھی چیز افیکٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پھیلے گا تو اونٹ کی قربانی، اس کا گوشت کھانا، دودھ پینا، تو وہ انہوں نے پریونٹیو میئر کے طور پہ، کیونکہ یہ مرض جو ہے پھیل نہ جائے پوری دنیا میں، تو وہ پھر نہیں ہوا۔ اور قربانی کے لیے پھر جہاز بھر بھر کے، بحری جہاز پہ سوڈان سے بکرے آتے ہیں، اور اب وہی زیادہ تر قربانی کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ جب سیریس ہوتا ہے تو یہ کافی سیریس چیز ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کووڈ پھیلا 2 سال میں، الحمدللہ اس کی ویکسین بھی نکل آئی، اور اب یہ جو ہے یہ کنٹرول ہو گیا۔ ویکسین اس کی ظاہر ہے ہر سال لگوانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ اپنا فلو جو ہے شیپ چینج کر لیتا ہے، تو WHO جو تو فلو کا وائرس بہت خطرناک ہوتا ہے، جس کی کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں اور جس سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ فلو کی ویکسین ہوتی ہے، تو یہ ویکسین اس لیے پھر ہر سال لگوانی پڑتی ہے۔ تو اس کی
ویکسین کا یہ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ سبھی لگوا سکتے ہیں، حاملہ عورتیں بھی لگوا سکتی ہیں، حمل کے کسی بھی وقت وہ لگوا سکتی ہیں، یہ سیف ہوتی ہے، بچے بھی لگوا سکتے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، تو اس کی کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے، سیف ویکسین ہے اور یہاں سعودیہ میں فری ملتی ہے۔ پاکستان میں ہم نے چیک کیا تھا گوگل پہ تو تقریباً 2000 کا اس کا انجیکشن ملتا ہے۔ باقی آپ بتائیے گا کمنٹس میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ کہیں فری لگتی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو فلو میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو فلو ہو گیا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ کسی سے آپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے، ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے، کسی نے چھینک ماری ہے تو اس کے وہ چینٹے آپ پہ پڑے ہیں، یا اس کے استعمال کیے ہوئے برتن، کپ، پلیٹ، چمچ یہ آپ نے یوز کر لیا ہے، یا اس کا یوز کیا ہوا ٹاول، تو 1-2 دن کے اندر ہی آپ کو سمٹم شروع ہو جائیں گی۔ سمٹمز میں یہ ہوگا کہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے، سردی سے بخار ہوتا ہے اس کا، پانی آئے گا ناک سے، آنکھوں سے، گلے میں درد ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، اور بعض اوقات الٹیاں آ جاتی ہیں اور موشن بھی لگ جاتے ہیں۔ تو 2 اس کے جو سمٹمز ہیں وہ پھر سویئر ہیں اور جان لیوا ہیں۔ جب یہ پھیپھڑوں پہ اثر کرتا ہے اور نمونیا ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اس سے آپ کی آکسیجن سیچوریشن کم ہوتی ہے اور اس سے جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ برین پہ افیکٹ کرے تو مننجائٹس ہو جاتا ہے، دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی پھر سانس رکتا ہے اور جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو علاج کے طور پہ پھر آپ نے اگر تو حمل ہے آپ کو، تو حمل میں آپ نے اگر تو ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے پھر تو بہت اچھا ہے۔ جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں اس کی ویکسین آ جاتی ہے، تو نومبر میں چونکہ فلو کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو آپ اکتوبر میں اس کی ویکسینیشن یعنی کہ 1 مہینہ پہلے کرا لیں، کیونکہ اس کی امیونٹی ڈیولپ ہونے میں 3 ہفتے مہینہ لگتا ہے۔ تو جب تک پھر سردیاں شروع ہوں گی آپ ویکسینیٹڈ ہوں گے۔ ویکسینیٹڈ ہوں گے تو اگر دوسری ٹائپ سے آپ کو فلو ہوگا تو وہ معمولی سا فلو ہوگا، اور وہ پیراسٹامول آپ صبح دوپہر شام 2-3 دن لیں تو اس سے وہ سمٹم سیٹل ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر فلو جو ہے پریگنینسی میں ہو جائے تو بعض لوگوں میں اس کے تھوڑے سے بیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائرس ہے، کچھ وائرس جو ہیں وہ حمل میں پرابلم کرتے ہیں، جیسے روبیلا وائرس ہے، اگر وہ حمل میں ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اس کو کیٹریکٹ ہوتا ہے جس کو آپ سفید موتیا کہتے ہیں۔ اس طرح سائٹومیگالو وائرس ہے، ٹاکسوپلازموسس وائرس ہے، وہ اگر حمل کے شروع میں ہو جائیں تو وہ حمل 2-3 مہینے سے آگے چلتا ہی نہیں، بچے کا خون کی سپلائی رک جاتی ہے، خون جم جاتا ہے اس کے پلاسنٹا میں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کو آپ لوگ اٹھرا کی بیماری کہتے ہیں۔ جس کا علاج نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اب اس کا علاج نکل آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ آگے ویڈیو بنائیں گے تو آپ تک یہ انفارمیشن ساری پہنچائیں گے۔ تو یہ جو فلو ہے اگر یہ ہو جائے اور اس کا بخار ہو زیادہ اور وہ اسٹرین ہو اور آپ نے ویکسینیشن بھی نہیں کرائی ہوئی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی نہ کوئی کنجینیٹل انوملی ہو جاتی ہے۔ اگر شروع کے 3 مہینے میں اگر یہ ہوتا ہے اس میں کلیف لپ ہو سکتا ہے، کلیف پیلٹ ہو جاتا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ادھر کٹ ہوتا ہے ان کے لپ پہ، یہ اسے کلیف لپ کہتے ہیں، ہیئر لپ بھی کہتے ہیں، اور یا ان کو ہارٹ کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، یا ان کی گروتھ رک جائے گی، بچے کا وزن کم ہوگا، یا بعض اوقات اتنا سیریس ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے ڈلیوری ہو جاتی ہے، پانی پڑنا شروع ہو جائے گا، ڈلیوری ہو جائے گی، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی اگر آپ کو فلو ہو جاتا ہے پریگنینسی میں تو آپ مانیٹر کریں، اگر کہ تھوڑا بہت ہی ہے، بخار کو تیز نہیں ہونے دینا، پیراسٹامول لیں، بالکل سیف ہے، 2 گولیاں صبح دوپہر شام، اور اگر زیادہ ہے تو ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 گولیاں لیں۔ اگر الٹیاں آ رہی ہیں، گولی نہیں لے سکتے تو اس کی سپوسٹریز ملتی ہیں، تو ریکٹل سپوسٹریز لیں تاکہ بخار تیز نہ ہو۔ پانی بہت زیادہ پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اور ریسٹ کریں۔ ٹھنڈی چیزیں نہ کھانی ہے نہ پینی ہے، گرم چیزیں پئیں، گرم دودھ میں ہنی ڈال کے استعمال کریں، اور گرم پانی میں نمک ڈال کے غرارے کریں، اس سے گلے کو بڑا سکون ملے گا۔ اب وائرل انفیکشن جب ہوتی ہے تو ظاہر امیونٹی لو ہو جاتی ہے، اس لیے ہوتی ہے، تو تب ساتھ بیکٹیریل انفیکشن بھی بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، سب کو نہیں۔
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے پھر ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے پانی کی بجائے ناک سے گلے سے. تو اس صورت میں پھر آپ اینٹی بائیوٹک لیں. سیف اینٹی بائیوٹک پینسلین ہے جس میں موکسل آ جاتی ہے. آپ 500 mg موکسل کیپسول صبح دوپہر شام 5 دن لے سکتے ہیں. اینٹی بائیوٹک شروع کریں تو اس کے 5 دن ضرور پورے کر لیں ورنہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس آ جاتی ہے. تو اگر آپ 1-2 دن کھا کے چھوڑ دیں گے تو اس میں ریزسٹنس آ جائے گی اور اگلی دفعہ جب یوز کریں گے وہ کام نہیں کرے گی. اگر موکسل سے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں خراب ہو جاتا ہے یا الٹی آتی ہے تو اس سے بہتر پھر ہائر جنریشن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اس میں فرسٹ جنریشن میں ویلوسیف آ جاتا ہے کیپسول, وہ لے سکتے ہیں 500 mg صبح دوپہر شام 5 دن. یا سیکنڈ جنریشن سیفاکلور لے سکتے ہیں, 250 mg کی گولی ہوتی ہے صبح شام 5 دن. یا پھر تھرڈ جنریشن ہے سیفکسائم, اس کا 400 mg کا کیپسول ہوتا ہے, وہ روزانہ 1 لینا ہوتا ہے 5 دن, وہ لے سکتے ہیں. یہ کافی مہنگی پھر آ جاتی ہیں یہ دوائیں جو جنریشنس کی ہیں. تو یہ آپ لیں تو اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میرا یہ مقصد تھا آپ کو ساری ڈیٹیلز بتانے کا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کب آپ نے ہاسپٹل جانا ہے. اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ناخن جو ہیں ان کا کلر بلو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو وائرس ہے نا اس نے آپ کے پھیپھڑوں پہ افیکٹ کیا ہے. یہ وہ حالت ہے جب آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور یا پھر آپ کو سر میں درد ہوتی ہے اتنی کہ آپ کو کسی کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آتی اور دھندلا نظر آ رہا ہے یا جسم سخت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس نے آپ کے دماغ پہ اثر کیا ہوا ہے. تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن میں آپ نے ضرور ہاسپٹل جانا ہے. یا تیسری کنڈیشن یہ کہ آپ کا بخار ہی سیٹل نہیں ہو رہا 2-3 دن میں اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور کنڈیشن جو ہے وہ بیٹر ہونے کی بجائے ورس ہو رہی ہے تو آپ فوراً ہاسپٹل جائیں. اس کا ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ H1N1 وائرس ہے یا کووڈ ہے اور آپ کو ایڈمٹ کر کے پھر وہ فردر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اوکے ویورز, امید ہے کہ آپ کو ان ساری انفارمیشن سے فائدہ پہنچے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.